إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد. قابل احترام ماں اور بہنوں، تفسیر سورۃ الاخلاص کا یہ سلسلہ پچھلے کچھ دروس سے ہم نے شروع کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کا تعارف اور معرفت حاصل ہو، اور اسی کے ساتھ قرآن سے ہمارا تعلق جڑے قوی ہو، اور اسی کے ساتھ ہمیں اس بات کا بھی احساس ہو کہ تفسیر کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز نہیں کہ کوئی بھی انسان کھڑے ہو کے قرآن کی تفسیر کرنے لگے، اپنی رائے سے اپنی عقل سے قرآن کی آیات کے بارے میں باتیں کرنے لگے، بلکہ تفسیر ایک بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے، اور تفسیر میں قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر سنت سے، قرآن کی تفسیر سلف کے اقوال سے اور مفسرین کے اور اسی طرح سے لغت جاننے والوں کے اقوال کی روشنی میں دیکھنا، یہ واقعی تفسیر ہے۔ آیات کا شان نزول جاننا، آیات میں اس کے سیاق کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو جاننا، ناسخ منسوخ جاننا، اسی طرح سے یعنی کون سی آیت پہلے ہے کون سی بعد میں، اسی طرح سے آیات میں دوسری آیات میں کہاں ان آیتوں کی وضاحت ہے، اس کو بھی جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ موجودہ دور میں علم حاصل کرنے کے اعتبار سے شوق ایک بہت ہی قابل قدر چیز ہے، نہ صرف مردوں میں بلکہ عورتوں میں بھی قرآن کریم کے سیکھنے کا شوق ہے۔ یہ ایک بہت ہی مبارک چیز ہے، اچھی چیز ہے اور ہونا چاہیے، لیکن اسی شوق میں بعض اوقات جلد بازی اس شوق کے نتیجے کو مقدر کر دیتی ہے، یعنی علم کا شوق، قرآن کریم کے سیکھنے اور سمجھنے کا شوق، اگر اس کے ساتھ جلد بازی جڑ جائے تو اس شوق کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ سرسری طور پر قرآن کی باتیں لوگ جان لیتے ہیں اور بعض اوقات آیات کے معنی سمجھنے میں غلطی بھی کر جاتے ہیں، اور پھر سیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سیکھ چکے ہیں، لہٰذا سکھا بھی سکتے ہیں، اور پھر اسی ادھورے علم کے ساتھ جب بولنے لگتے ہیں تو وہی اپنی غلط فہمی، غلط طور پر سمجھا ہوا علم، غلط طور پر سمجھی ہوئی باتیں لوگوں کے سامنے بھی بیان کرتے ہیں، اور اس طرح سے ایک کم علم شخص کا غلط علم لوگوں میں عام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی منع کرتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہم کو علم کے پھیلانے سے روکتے ہیں۔ کبھی بات اور آگے بڑھ جاتی ہے کہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، آگے بڑھیں، یہ اپنی مونوپلی قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہی بولیں، علماء ہی بولتے رہیں، باقی لوگوں کو علم کی تبلیغ میں، تعلیم میں آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ یہی بات جو علماء کے بارے میں بولی جاتی ہے، ڈاکٹروں کے بارے میں کبھی نہیں بولی جاتی ہے کہ کوئی بھی آدمی طبیب بن کر اپنا کلینک کھول دے جبکہ اس کو میڈیسن کا ادھورا علم ہو، کہیں سے اس کو اجازت نہ ہو لوگوں کا علاج کرنے کی، حکومت کی طرف سے یا کسی مرکزی کمیٹی کی طرف سے،
کہیں سے اس کو اجازت نہ ہو، ایسے آدمی کو کوئی بھی آدمی ڈاکٹر نہیں مانتا ہے، نہ اس کو علاج کرنے دیتا ہے۔ ایسا آدمی اگر علاج کرنا شروع کر دے تو اسے سزا بھی ملتی ہے، پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ تو میڈیسن کے بارے میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن دین کے علم کے بارے میں جو کہ دلوں کی دوا ہے، دلوں کا علاج اس میں عقیدے کی اصلاح ہے، عبادات کی اصلاح ہے، اس میں انسان کے اخلاق کی اصلاح ہے، اس میں حلال و حرام، صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے معلومات اور بنیاد اور اصول ہیں۔ بتائیے اگر اس میدان میں ہر انسان کودنے لگے تو کیسے ہوگا؟ ہاں، خوش قسمت ہے وہ انسان جو علماء کی رہنمائی میں دین کو سیکھے اور پھر ان کی اجازت سے اپنے دائرے میں کام کرے اور مسلسل ان سے مربوط رہے۔ یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے: علماء کی رہنمائی ہو، اور علماء کی رہنمائی میں علم حاصل کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی اجازت ہو، اور اجازت کے بعد پھر انسان اپنے دائرے میں بولے، ہر میدان میں نہیں، اور پھر یہ نہ ہو کہ ایک بار نکل گیا تو آزاد ہو جائے، بلکہ دعوت کے میدان میں آنے کے بعد اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھے کہ اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مرتے دم تک تجھ کو اپنے سے بڑے علماء، جانکاروں سے پوچھنے کی اور ان سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے ایک اوپر علم والا ہوتا ہے۔ تو علماء سے علم حاصل کرنا، ان کی اجازت سے کام کرنا، اور ان کی رہنمائی لیتے رہنا، اور اپنے دائرے میں بولنا، اور پھر اس کے بعد مسلسل ان سے ہر مسئلے میں ہر قدم پر رہنمائی لیتے رہنا، یہ ایک انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ اس طرح سے بعض لوگ علم شروع میں نہیں تھا، عالم بھی نہیں بنے، لیکن علماء سے انہوں نے دھیرے دھیرے سیکھا اور دین کے میدان میں کام کرنے لگے اور مسلسل رہنمائی میں لگے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کو آتا ہے، ایسے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اس کورس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی کم علمی کا احساس ہو، ہمیں احساس ہو کہ ہم تو سمجھ رہے تھے، ہم کو سورۃ الاخلاص سب معلوم ہے، کیا بات ہے اس میں، بہت بڑی بات تھوڑی نہ ہے، 4 آیتیں اس میں کیا ہے۔ لیکن پھر یہ تفسیر اور ان آیات کی روشنی میں سورت کو سمجھنے کے بعد ہمیں احساس ہو کہ ہم لوگ نہیں جانتے تھے، واقعی ہم کو ٹھیک سے معلوم نہیں تھا، اگرچہ کچھ باتیں معلوم تھیں، موٹا موٹا معلوم تھا، لیکن گہرائی کے ساتھ نہیں معلوم تھا۔ تو یہ بھی ایک مقصد اس کورس کا ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں نظر ثانی کا موقع ملے، اپنے بارے میں پھر سے سوچنے کے لیے بنیاد ملے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سمجھ رہے آتا لیکن نہیں آتا۔ علی کل حال، پچھلے درس میں ہم نے اللہ کے نام اللہ اور اسی طرح سے احد کے بارے میں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ یہی وہ صورت ہے جس میں یہ نام آیا ہے، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہیں، حقیقی معبود، اور وہ یکتا ہے، احد ہے، وہ ایک ہے، ایسا ایک جس جیسا کوئی نہیں۔ یہاں پر اللہ کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ اللہ ایک ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ ہے تو ایک ہی ہوگا، لیکن اللہ کو صرف گنتی کے اعتبار سے ایک ماننا ہے، 1 2 3 4، بلا شبہ گنتی کے اعتبار سے تو ایک ماننا ہی ہے کہ وہ ایک ہے، 2 نہیں ہے، کئی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اور باتیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ اس کی احدیت کا مطلب کیا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ کو ایک ماننے کا تقاضا کیا ہے۔ جب ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو واقعی ہم کو کیا ماننا ہوتا ہے۔ پھر ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آج کے معاشرے میں، دنیا میں یا تاریخ میں
ایسی کیا غلطیاں انسانوں سے ہوئی ہیں جو اللہ کے احد کے خلاف ہیں کہ اللہ کو بتانا پڑا کہ وہ اللہ احد ہے، ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماضی میں اور آج بھی کئی لوگ اس بات کے خلاف جی رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہم کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کیا عقائد ہیں جو قل هو اللہ احد کے اقرار کے خلاف ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس آیت کو پڑھنے اور ماننے کے باوجود بھی اس کے برخلاف عقیدے میں مبتلا ہو جائیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے آج کے درس میں کہ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہیں، ایک ہے، اس بات کے اقرار کے ساتھ ہم کو کن چیزوں کا ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم باتوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کو احد ماننے کا معنی کیا ہے اور تقاضے اس کے کیا ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو احد ایک مانتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، وہ ایک ہے اور سب کا رب ہے۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک کا ذکر کیا وہاں لفظ واحد آیا ہے۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ احد کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ نفی والے جملوں میں آتا ہے، ما من احد، کوئی بھی نہیں۔ تو عام طور سے جب ایک کہنا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ہوا احد، بلکہ کہا جاتا ہے واحد۔ ایک کی گنتی جب پڑھی جاتی ہے عربی زبان میں، اور یہ عربی زبان کا معمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ جب عربی میں گنتی پڑھی جاتی ہے تو آپ دیکھیے واحد، اثنان، ثلاثہ، اس طرح سے بولا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ نے واحد نہیں کہا بلکہ احد کہا۔ احد میں انکار کی شان ہے، نہیں، کوئی اور اس جیسا نہیں، اور اس میں ایک کے ساتھ ساتھ یکتا کا بھی معنی ہے۔ یکتا عربی زبان میں یا اردو زبان میں یکتا کہتے ہیں ایک کو جو سب سے الگ ہو، اس جیسا کوئی نہیں ہو، جس کو انگلش میں ہم یونیک بھی کہتے ہیں، ایسا ایک جس جیسا کوئی اور نہ ہو۔ تو یہاں پر احدیت جو ہے خاص ہے اللہ کے ساتھ، باقی لوگوں کے لیے اس میں انکار ہے۔ اس ایکی اور اس یکتا ہونے کا باقی لوگوں کے لیے انکار ہے، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، وہ ایک ہے، منفرد جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ہم منفرد یا متفرد کہتے ہیں، اکیلا۔ کہو اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا اس معنی میں کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی برابری کا کوئی نہیں۔ تو یہاں پر پہلے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں احد کا لفظ استعمال ہوا ہے جو یکتا کے، منفرد کے، یونیک کے معنی میں آتا ہے۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ وہ ایک ہے، بس گنتی مان لی کافی ہے؟ نہیں، وہ ایک ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور اس پوری کائنات کا مدبر ہے، نظام چلانے والا۔ چار چیزیں یاد رکھیں، وہ ایک ہے، رب ہے اور کوئی رب نہیں، اور وہ ایسا ہے کہ جو سب کا خالق ہے، پیدا کرنے والا، سب کا مالک ہے، اونر، ماسٹر جس کو آپ کہیں، مالک، اور وہ رازق ہے، سب کو رزق دینے والا، کھانا پینا، لباس، ضرورت کی چیزیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، مدبر ہے، اس کو پوری کائنات کو وہ گورن کرتا ہے، ہواؤں کا چلنا، بارش کا ہونا، سمندروں کا اپنی حدوں میں باقی رہنا، زمین سے اناج کا، پودوں کا، پھلوں کا، پیڑوں کا اگنا، ان ساری چیزوں کا پیدا ہونا، مخلوقات کو ان کے رزق کا فراہم کرنا، سب کچھ وہ کرتا ہے۔ زندگی موت کا مالک وہ ہے، خوشی اور راحت اور تکلیف اور پریشانی اور غم کے حالات اس کی طرف سے آتے ہیں، کامیابی ناکامی اس کی طرف سے ملتی ہے۔
وہ ہر آن پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. اس نے کائنات کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا کہ اپنے حال پہ چلتی رہے، بلکہ وہ مسلسل اس کی نگرانی نگہبانی کر رہا ہے اور اس کا دخل ہے. اسی لیے اس نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا، چھوڑ نہیں دیا ان کو. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ترقی دے کے بچایا اور آگے پہنچایا. اس نے ایوب علیہ السلام کو شفا دی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. بچپن سے آپ کو پال پوس کے آپ کو اللہ نے محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کر کے آپ کو باطل پر، شرک اور کفر پر غالب کیا. تو اللہ مدبر ہے. کائنات میں جو نظام ہے وہی چلا رہا ہے. جو بھی ہوتا ہے اس کے کرنے سے ہوتا ہے. تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو ہم ایک مانیں، تو یہ مانیں کہ وہی ایک ہے جو اس پوری کائنات کا رب ہے. قرآن کریم میں جہاں اللہ نے ایک کا ذکر کیا ہے وہیں یہ بات بھی بیان کی ہے. ان میں سے ایک مقام ہم دیکھیں گے. یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو جیل میں دو لوگ اور ان سے پہلے تھے یا ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر ان سے پوچھی. انہیں معلوم تھا کہ خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے ان کو دعوت دی اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہاں پر ارباب میں پہلا الف سوال کے طور پر ہے، کیا، اور دوسرا ارباب رب کی جمع ہے. رب کی جمع عربی میں ارباب ہوتا ہے. ارباب متفرقون الگ الگ، کئی، ملٹیپل میننگ. متفرقون بکھرے ہوئے، سورج، چاند، ستارے، مٹی پتھر کے بنے ہوئے بت، پیڑ، قبریں، الگ الگ کئی رب. ارباب متفرقون خیر، کیا کئی الگ الگ رب زیادہ بہتر ہیں؟ یعنی ایک انسان کئیوں کو اپنا رب مانے کہ فلاں بارش برساتا ہے، فلاں نے آگ پیدا کی ہے، فلاں ہم کو زندگی دیتا ہے، فلاں موت دیتا ہے، فلاں کے ہاتھ میں رزق ہے، فلاں کے ہاتھ میں فلاں چیز ہے، تو یہ چاہیے تو اس کو پکارو، وہ چاہیے تو اس کو پکارو، علم چاہیے تو فلاں کو پکارو، اور مال چاہیے تو فلاں کو پکارو. یہ زیادہ اچھا ہے؟ یہ تو یاد رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا کہ کس کے پاس کیا ہے. پریشانی میں آدمی غلط نمبر لگا دے. جس کے پاس شفا ہے اس کی بجائے اس کو پکارا ہے جس کے پاس مال ہے. سوچئے، ایسا ہے ہی نہیں. یہ انسان کے تصور میں ہے کہ فلاں کے ہاتھ میں فلاں چیز ہے. ارباب متفرقون خیر، کیا الگ الگ کئی رب اچھے ہیں، یا ام اللہ، یا اللہ اچھا ہے. ایک اللہ جو حقیقی معبود ہے، الواحد القہار، ایک اللہ بہتر ہے جو قہار ہے. قہر کہتے ہیں غلبے کو. قہر، ساری کائنات اس کے حکم کے تابع اور اس کے حکم کے تلے ہے، اس کے حکم کے مطابق مجبور ہے، جو چاہے وہی ہوتا ہے. کوئی چیز اس کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتی ہے. اگر وہ بارش کا حکم دے دے بارش ہوگی، اگر وہ شفا کا حکم دے دے شفا ملے گی، اگر وہ کسی کے لیے برکت کے، رزق کے فیصلے کر دیں اس کو مل کے رہے گا. اگر کسی کی حفاظت کرنا چاہیں اس کی حفاظت سے کوئی اس کو نکال نہیں سکتا ہے. کسی کو پکڑنا چاہے
کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. قاہر، قہار، قہار، قہرا کی کا فعل جو عربی زبان میں ہوتا ہے قاہر. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ قاہر ہے، بندوں سے اوپر ہے، بندوں پر اس کا غلبہ ہے. یہاں قہار کہا جو فعال کے وزن پر ہے، جیسے علام کہا جاتا ہے، عالم کا اور زیادہ آگے کا مرتبہ ہے. علام بہت جاننے والا، عالم جاننے والا، علام علامہ ہے، یہ بہت جاننے والا. جیسے غافر الذنب، لیکن اس کے لیے کیا آتا ہے؟ غفار آگے آئے گا، بہت مغفرت کرنے والا، جس میں شدت اور کثرت کا معنی پایا جاتا ہے. شدت اور کثرت کا معنی اس میں پایا جاتا ہے. فعال لما یرید، فاعل بھی کہہ سکتا تھا، فاعل لما یرید نہیں، فعال کوئی ایک کام تھوڑی نا جو کرتا ہے، بہت چیزیں کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اس طرح سے قہار کا لفظ یہاں پر آیا، جو ہر چیز پر پوری طرح قہر رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے. ساری چیزیں اس کے سامنے مغلوب ہیں، کوئی چیز اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی ہے. وہ چاہے اور نہیں ہو ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ایک ایسا اللہ جو ہر چیز پر غالب ہے، قہار ہے، اور ایک ہے، وہ اللہ اچھا کہ پھر جو بھی مانگنا ہے اس کو مانگو، اس سے مانگو. رزق ہے، زندگی ہے، شفا ہے، مدد ہے، خوشیاں ہیں، راحت ہے، جو بھی مانگنا ہے اس سے مانگو. حفاظت ہے، اسی سے مانگو. ایک ہی جس سے سب کچھ مانگ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے. ایسا اللہ اچھا، یا ایسے رب ٹھیک ہیں کہ فلاں سے یہ چیز ملے گی لیکن دوسری نہیں ملے گی کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. کہ فلانی دیوی کو، دیوتا کو پکار رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں تو بس پیسہ ہے، وہ شفا نہیں دے سکتی ہے. پیسہ لینا ہے لے لو بھائی، شفا نہیں ملے گی کیونکہ میرے پاس تو وہ ہے نہیں. فلانی دیوی ہے، اس کے پاس علم ہے، علم ملے گا، پیسہ نہیں ملے گا. فلانا دیوتا ہے، اس کے ہاتھ میں فلاں چیز ہے، وہ آگ کا مالک ہے، وہ آگ دے سکتا ہے لیکن پانی نہیں برسا سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ نہیں ہے. بارش کے لیے تم کو کسی اور کو پکارنا پڑے گا. تو ایسے جو کمزور ہیں، جن کی محدودیتوں کو تم خود مانتے ہو، ان کو محدود مان کے پھر تم اس کو معبود مانتے ہو. یعنی وہ کچھ نہیں بھی کر سکتے ہیں اور پھر تم ان کو اپنا معبود بنا رہے ہو، ان کی کمیوں کو جانتے ہوئے. یا وہ اللہ اچھا ہے جس کے پاس کسی چیز کی کمی، کمزوری یا مجبوری نہیں ہے. آپ سوچئے ایک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ایک جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، ایسا ایک جس کو نہ مدد کی ضرورت ہو اور وہ سب پر غالب ہے، اور وہ رب ہے. ارباب متفرقون، یہاں رب کی بات ہو رہی ہے. الگ الگ رب اچھے، کیا ایک رب اچھا؟ وہ ایک اللہ اچھا جو ایک ہے اور ایک ہی کافی ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا وہ ایک اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ سوال ہے جس میں جواب خود ہی چھپا ہوا ہے. یہاں وہاں کیوں بھاگ رہا ہے؟ تم لوگ کیا شک کر رہے ہو؟ کیا اللہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی نہیں ہے؟ تم سازشیں کر رہے ہو، تم قتل کے لیے اور ستانے کے لیے، غالب آنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کھڑے ہوئے ہو. تم کیا سمجھتے ہو تمہارے معبود تمہاری مدد کریں گے؟ کیا اللہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی نہیں؟ ایک اللہ آپ کے لیے کافی ہے.
اللہ کو کسی اور کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کو ایک ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام امور میں ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ جو بھی ملنا ہے اللہ ہی سے ملے گا، کہیں اور سے نہیں۔ جو بھی ملنا ہے وہ اللہ سے ملے گا، کسی اور سے نہیں۔ تو ایک اللہ کا عقیدہ یہ ہم کو تعلیم دیتا ہے، اس سے یہ لیا جائے گا کہ رب ایک ہے، اللہ اکیلا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی تم پر نعمت کو یاد کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی اور بھی خالق ہے اللہ کے سوا؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان و زمین سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، باقی رب جن کو لوگوں نے بنا رکھا ہے ان کا انکار کرنا ہے۔ یہاں پر دو باتیں بیان کی گئیں، خالق اور رازق۔ ٹھیک ہے، آپ سوچیں گے دو تو ہیں، اور بھی تو ہیں نا، دو ہی کیوں؟ دو ہی کیوں؟ خالق اور رازق، انسان کا وجود ان دو چیزوں سے بندھا ہوا ہے۔ ایک وہ نہیں تھا، اللہ اس کا خالق ہے، اللہ نے اس کو وجود بخشا، عدم سے وجود میں آیا، عدم سے نان ایگزسٹنس سے وہ ایگزسٹنس میں آیا، وہ نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ لیکن پیدا ہونے کے بعد میں اگر ویسے ہی اس کو چھوڑ دیا جائے، ایک بچہ پیدا ہوا اس کو چھوڑ دیا گیا، وہ مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انسان کے لیے رزق کا انتظام کیا۔ زندگی کے ابتدائی مرحلے میں ماں کی گود میں، اور بعد کے مرحلے میں زمین کی گود میں۔ شروعات میں ماں سے اس کو جوڑ دیا کہ اس کا رزق، اس کا دودھ ماں کے سینے میں۔ بعد میں جب بڑا ہو کر زمین پر چلنے لگے، جب تک گود میں تھا ماں کے پاس اس کی غذا تھی، اور جب زمین پر چلنے لگا تو پھر اللہ رب العالمین نے اس زمین میں اناج، ترکاریاں، پھل اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں، مویشی، ساری چیزیں، گوشت کا انتظام، مچھلیوں کا انتظام اس کے لیے کیا، پانی کا انتظام اس کے لیے کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی وجود کی ابتدا، انسان کے وجود کی ابتدا اور اس کی بقا و نما دونوں کا انتظام کیا۔ ایک اس کے وجود کی شروعات کی، بگننگ، پیدا کیا اس کو، دنیا میں آیا ہو، ماں کی گود میں آ گیا کوکھ سے۔ اب اس کے بعد بقا اور نما کا اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا، اس کو زندہ باقی رکھا اور اس کو پروان چڑھایا۔ تو وہ اللہ جو تیرے وجود کا مالک ہے، اس میں وہ سارے لوگ آتے ہیں جن لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے۔ کتنے انسان جن کو لوگوں نے اللہ کا مقام دے رکھا ہے، وہ اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں، تھے نہیں آئے۔ دو، وہ کھاتے پیتے ہیں، وہ محتاج ہیں، تو یہ رزق آیا کہاں سے؟ یہ رزق دینے والا کون ہے؟ انہوں نے تو نہیں بنایا اس کو، انہوں نے آسمان سے پانی نہیں برسایا، انہوں نے زمین سے اناج اور پھل پھول نہیں اگائے، یہ کس نے کیا؟ جن کو لوگ پوج رہے ہیں وہ بھی کھایا پیا کرتے تھے، تو پھر یہ کیا کس نے؟ وہی اس لائق ہے کہ ہم اس کو اپنا رب بنائیں، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کو اپنا ہم معبود بنائیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم،
ذرا اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر انڈیلی ہے اس کو یاد تو کرو. تھوڑا اپنے وقت میں سے وقت نکالو, دھیان دو, اپنے اطراف دیکھو, اللہ کی نعمتوں کو دیکھو, اپنی غفلت سے نکلو, یاد کرو, عقل چلاؤ, دیکھو اپنی زندگی میں کیا 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 اس نے تمہارے لیے. حل من خالق غیر اللہ, کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور خالق ہیں؟ یرزقکم من السماء والارض, جو آسمان و زمین سے تم کو رزق دیتا ہے. رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے. آسمان کا ذکر آیا, زمین کا ذکر آیا. آپ دیکھیے آسمان و زمین کے بیچ میں ہم لوگ ہیں. ان دونوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا انتظام کیا. آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے اناج اور پھل اور ترکاریاں اگتی ہیں, اور ان دونوں کے میل سے ملاپ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے. اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین, ان دونوں کو کون ہے جس نے تمہارے وجود کی بقا اور اس کے پروان چڑھنے میں غلام بنا رکھا ہے؟ اتنی بڑی مخلوق کیسے مل کے ان سے تمہارا رزق بنتا ہے؟ آسمان سے پانی برسے گا لیکن اگر زمین میں کچھ نہ ہو تو اگے گا نہیں. اگر ساری پتھر ہوتی کیا اگتا؟ اور زمین میں بیج ہے لیکن آسمان سے پانی ہی نہ آئے, پانی ہی نہ ہو دنیا میں, تو کہاں سے اگے گا؟ نمی اگر نہ ہو مٹی میں, صرف اگر ریت میں ڈال دو تو کچھ اگ سکتا ہے؟ پانی کا ہونا بھی ضروری ہے اگنے کے لیے. کون ہے جس نے آسمان کو زمین کو جوڑ کر دونوں کی مجموعی محنت سے, دونوں کے مجموعی عمل سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا تم جیسی حقیر مخلوق کے لیے؟ اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی زمین, دونوں مل کے ایک قانون کے پابند ہو کے تمہارے رزق کا انتظام کر رہے ہیں. وہ کتنا بڑا ہوگا جس نے ان کو دونوں کو کام میں لگایا تمہارے لیے, اور تم اس کو بھول گئے. حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ, تو پھر تم کہاں سے جھوٹ میں پھنسا دیے جاتے ہو؟ شرک کے جھوٹ میں کہاں سے پھنسائے جاتے ہو؟ اللہ کو ایک ماننا یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کو خالق مانیں جس نے ہمارے وجود کی شروعات کی, اور ہم اللہ ہی کو رازق مانیں جس نے ہمارے وجود کو باقی رکھا. خالق اور رازق, یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے وجود کے ساتھ جڑی ہوئی, کہ اس نے ہم کو عدم سے وجود بخشا اور پھر اس وجود کی بقا کے لیے انتظام کیا. وہی ہمارا معبود ہو سکتا ہے. اس کو ایک ماننے کا مطلب یہ کہ یہ دونوں چیزیں وہی کرتا ہے, کوئی اور نہیں. یہ وہی کرتا ہے. ہم اپنے وجود کے شروعات میں اور اس کے باقی رہنے میں اس کے محتاج ہیں. تو یہ پہلی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایک ہم اللہ کو رب مانیں کہ رب ایک ہے, رب ایک ہی ہے اور کوئی نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. معبود ایک ہی ہے, اللہ ایک ہے. جہاں واحد کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہاں معبود کا بھی ذکر کیا. معبود ایک ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما انا منذر, اے نبی آپ کہہ دیجئے, قل آپ کہیے, انما انا منذر, منذر انذر سے ہے. منذر اس کو کہتے ہیں جو ڈرائے, جس کو ہم ڈرائے, دھمکی دینے کے معنی میں نہیں ہوتا ہے, وارن کرنے کے معنی میں ہوتا ہے. اس اعتبار سے کہ کسی خطرے سے کوئی خبردار کرے. دیکھو بھئی اس کمرے میں سانپ ہے, فلاں جگہ سیلاب آ رہا ہے, گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, جلدی بھاگو, یہ الیکٹریسٹی کا وائر پڑا ہوا ہے, شاک لگ سکتا ہے. کسی خطرے سے آگاہ کرنے والا منذر.
اے نبی آپ کہو قل انما انا منذر، میں تو بس ایک ڈرانے والا ہوں، میرا کام تم کو آگاہ کرنا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم کو خبردار کر دوں۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، پھر آ گیا اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق تو ہے ہی نہیں، اس اللہ کے سوا جو یکتا ہے، ایک ہے، اور جو قہار ہے، جو اکیلا ساری مخلوقات پر غالب ہے، زبردست ہے، غالب ہے سب پر۔ اور کیسا ہے وہ؟ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں کا۔ اور کیسا ہے؟ العزیز الغفار، دیکھیے قہار، العزیز اور الغفار۔ قہار، تمام چیزیں اس کے قہر تلے دبی ہوئی ہیں، کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کا حکم آ جائے مخلوقات اس کے حکم کی پابند ہیں، وہ قاہر ہے، قہار ہے، اور العزیز ہے، زبردست ہے۔ العزیز میں کئی معنی ہیں، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ہم کسی اور درس میں دیکھیں گے، جب اسماء و صفات کے تعلق سے ہم اللہ کے ناموں کے معنی جانیں گے۔ العزیز میں ایک تو وہی معنی ہے جو قہر میں ہے، غلبہ، ایک یہ معنی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اس میں ایک منع کے معنی ہے اور روک کے معنی ہے، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، وہ اتنا زبردست ہے، اس کے خلاف کوئی کچھ ایسی کارروائی نہیں کر سکتا ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے، اس کے خلاف بغاوت کر لیں اور اس کو خطرہ پیدا ہو جائے، نہیں، العزیز ہے، وہ زبردست ہے، سب پر غالب ہے، اور اس میں شرف کا معنی بھی ہے، عزت والا ہے، وہ عزت والا ہے، اس کے لیے عزت ہے، شرف ہے، وہ عزیز ہے۔ الغفار، بار بار مغفرت کرنے والا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک بار غلطی کر جائے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں، پھر سے واپس غلطی ہو جائے، پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے، اب نہیں معاف کرتا، پچھلی بار کیا تھا اب نہیں۔ ایسے ہم ہوتے ہیں، پہلے بتایا تھا تم کو، اب تم نہیں مانے، اب معاف نہیں کروں گا، اب معاف نہیں کروں گی، تو یہ انسان ہوتا ہے، اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کئیوں بار انسان غلطی کرتا ہے اور کئیوں بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار 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 اس کو معاف کرتا رہتا ہے۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور کرتا ہے، بشرطے کہ اس کا اللہ سے توبہ کرنا، مغفرت طلب کرنا صدق دل کے ساتھ ہو، سچے دل کے ساتھ ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو۔ اللہ سے اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، اس کا یہ عمل سچائی پر مبنی ہوتا ہے، جینوئن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے۔ اسی لیے کسی انسان کا یہ سوچنا کہ میں کئی بار غلطی ہوئی پھر معافی مانگتا ہوں، اب کیا کروں، معافی مانگوں یا نہیں، شرم آتی ہے اب نہیں۔ اللہ سے جب تجھ کو گناہ کرنے میں شرم محسوس نہیں ہوئی بار بار، تو پھر بار بار معافی مانگنے میں شرم کیوں ہوتی ہے؟ اللہ سے مانگ، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے معافی مانگے بغیر تو کامیاب کیسے ہوگا؟ اور حیا کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تو غلطی کرے اور معافی نہ مانگے، حیا کا تقاضا یہ ہے کہ تو غلطی کے بعد فوراً معافی مانگے، شرمندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے۔ جیسے آپ کسی انسان کے ساتھ بار بار آپ اس کو
تکلیف پہنچا اور پھر کہیں کہ جانے دو، اب معافی مانگنے میں بھی شرم آتی ہے، یہ غلط ہوگا. آپ کو تو معافی مانگنی ہے اس سے. تو اللہ رب العالمین کا حکم توڑنا اور بھی برا ہے، اللہ کی نافرمانی اور بھی بری چیز ہے. تو بندے کو چاہیے کہ بار بار معافی مانگے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرتا ہے. تو یہاں ہم نے دیکھا کہ دوسرا جو پہلو اس کا ہے، تقاضا اس کا ہے، وہ یہ کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کو، اکیلے اللہ کو معبود مانے. ایک اللہ کو رب مانے، دوسرے اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. اسی لیے کیا کہا؟ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. تو یہاں توحید کا کلمہ ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ واحد کی بات آ رہی ہے کہ خالی ایک گنتی کے طور پر اللہ کو نہیں ماننا ہے، بلکہ اللہ کو معبود کے طور پر ایک ماننا ہے، اللہ کو رب کے طور پر ایک ماننا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، معبود ہے، وہ ایک ہی رب ہے، وہ ایک ہی معبود ہے. یہ ماننا ضروری ہے. یہ ہوئی دوسری بات. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہاں ایک ضمنی چیز اور اسی سے ایک اور اصول ہم کو ملتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کو ایک ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نے ایک اللہ کو رب مانا، ایک اللہ کو معبود مانا، تو اب ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ سے اس کا انکار کیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ایک اللہ معبود ہے. قل هو اللہ، کہو کہ وہ حقیقی معبود ہے، احد، ایک ہے. تو جب اللہ کو ایک معبود مانا ہے تو اللہ کے سوا جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہے ان کا انکار بھی ضروری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اللہ معبود ہے، وہ ایک ہی ہے، اور پھر مشرکین دو اللہ تھوڑی نہ مانتے تھے، وہ ایک اللہ مانتے تھے. لیکن اب مانتے کیا تھے؟ اللہ کے سوا بھی عبادت کی جا سکتی ہے، بتوں کی عبادت کر سکتے ہیں. کیوں کرتے تھے آگے ہم دیکھیں گے. لیکن وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ کو معبود مانتے تھے، لیکن تیسری چیز نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے اور کوئی معبود نہیں. یاد رکھیں اس کو. مشرکین اللہ کو، آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی عرب کے مشرکین میں، مکہ کے مشرکین میں، قریش میں، جو بھی لوگ جو مخالف کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ اللہ کو دو مانتے ہو، کہ اللہ دو ہیں، ایک نہیں ہے. اللہ تو ایک ہی مانتے تھے وہ لوگ. لیکن اور کیا وہ یہ نہیں مانتے تھے اللہ معبود ہے؟ ہاں، وہ اللہ کو معبود بھی مانتے تھے. تیسری چیز نہیں مانتے تھے، اکیلا اللہ معبود ہے اور کوئی معبود نہیں. یہ انکار جو ہے دوسروں کا، یہ ان پر بھاری تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کوٹ کیا ہے، ان کا جملہ بیان کیا ہے. مشرکین کیا کہتے تھے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا. دیکھیے واحد پھر آ گیا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا. آلہہ الہ کی جمع ہے. الہ کی جمع کیا ہوتا ہے؟ عربک جو لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں دیکھیے، الہ اس کا پلورل، اس کی جمع کئیوں کو کیا کہتے ہیں؟ آلہتن. آلہہ. اجعل الآلہۃ، سارے معبودوں کا کیا اس نے ایک ہی معبود بنا دیا؟ الہا واحدا. اب یہ کوشچن ہے، کیا اس نے ایک سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا اس نے؟ یعنی سارے معبود ہم جن کو مانتے تھے سب کو ریجیکٹ کر کے اب ایک ہی، بس ایک ہی کو ماننے کا، باقی کو معبود نہیں ماننا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا. کیا اس نے سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک ہی کو معبود بنا لیا؟ ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو بہت عجیب چیز ہے. یہ کیا نیا لے کر آ گئے؟ اتنے سارے معبود کو چھوڑ دینا اور ایک معبود کو ماننا. سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا اس نے.
ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے. یعنی انہیں ایک ہی معبود ہے پر تعجب تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کئیوں کو معبود مانتے تھے. وہ اللہ کے معبود ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے سوا باقیوں کو بھی معبود مانتے تھے. تو اللہ کو ایک ماننے کا مطلب صرف گنتی میں ایک ماننا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے، باقی کوئی معبود نہیں. تو جب تک کہ آپ انکار اور اقرار کو جمع نہ کریں تب تک آپ کی توحید صحیح نہیں ہوتی. ایک ہے انکار اور ایک ہے اقرار. آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے. ایک، آپ کو اقرار کرنا پڑے گا اللہ کے معبود ہونے کا، اور دو، آپ کو انکار کرنا پڑے گا اللہ کے سوا باقیوں کے معبود ہونے کا. تب جا کے آپ کی توحید صحیح ہوتی ہے. اسی لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. تو اس میں لا الہ میں باقی سارے معبودوں کا انکار کرتے ہیں ہم، اللہ کا نہیں. باقی سارے لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس میں ہمارے ذہن میں وہ سب ہوتے ہیں جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے، اللہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو کوئی معبود نہیں میں انکار ہے، اور الا اللہ میں اقرار ہے اللہ کے لیے. جب تک ان دو چیزوں کو جمع نہیں کریں ہماری توحید صحیح نہیں ہوتی. تو مشرکین اللہ کو معبود مانتے تھے، ایک. مشرکین اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن مشرکین صرف اللہ کو معبود نہیں مانتے تھے، وہ اوروں کو بھی معبود مانتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ غیر اللہ کے معبود ہونے کا انکار بھی ضروری ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہے، وکفر اور انکار کرے، کفر کرے، بما یعبد من دون اللہ، اس کا جسے اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے، ان سب کا جنہیں اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے، حرم مالہ و دمہ، اس کا مال اور اس کا خون سب حرام ہو جاتا ہے. اس کا مال مال غنیمت کے طور پر چھین نہیں سکتے، اس کا خون بہا کر اس کو قتل نہیں کر سکتے. اس کا مال اور اس کی جان دونوں محترم ہو گئے. چاہے جنگ کا میدان ہو، اب وہ مشرک نہیں رہا، تمہارا دشمن تھا، تمہارے خلاف لڑ رہا تھا، لیکن جیسے اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے سوا جتنے جھوٹے معبود ہیں ان کا انکار کیا، تو اب اس کا مال اور اس کی جان دونوں محترم ہو گئے، سیف. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے. یہ مت سوچو کہ اس نے جان بچانے کے لیے بولا ہے، یہ اللہ دیکھے گا. قیامت کے دن اللہ حساب لے گا کہ اس کا کلمہ پڑھنا سچے دل سے تھا یا جان بچانے کے لیے تھا، وہ اللہ دیکھے گا. اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 23. تو اس حدیث میں آپ دیکھیے، من قال لا الہ الا اللہ، کیا انسان کی نجات کے لیے اتنا کافی ہے؟ یہ نمبر 1 ہے. لیکن اس کے بعد دوسرا بھی آ رہا ہے، نمبر 2. وہ کیا ہے؟ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار بھی کریں. تو معلومہ کہ کرنے کے کام 2 ہیں، صرف کلمہ پڑھ کے چلے گا نہیں، یہ بھی مانے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. صرف زبانی پڑھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ دل میں اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے دل میں یہ ماننا پڑے گا.
چاہے اجمالن ہو یا مقامی طور پر جب ضرورت پڑے تفصیلاً ہو. جیسے کوئی آگے پوچھے کیا لات اور عزیٰ کی تم عبادت کرتے؟ نہیں، ہم ان کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کو معبود نہیں مانتے. انکار کرے. اور اجمالی طور پر چاہے ان کا نام آئے نہ آئے، یہ مانے کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں. میں کسی کو معبود نہیں مانتا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی ولی کو، نہ سورج چاند ستاروں کو، نہ پیڑ پودوں کو، نہ مٹی پتھر کے بتوں کو، نہ انگوٹھی کو، نہ ناڑے کو، نہ دھاگے کو، نہ گھوڑے کی نال کو، نہ ریچھ کے بال کو، نہ کار میں لٹکی ہوئی تسبیح کو. ہاں، یہ بچائے گی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. یا گڑیا کو، یا ناریل کو، یا لیمو مرچ کو، یا کیلوں کو، انگوٹھی کو، تعویذ گنڈوں کو، کڑے کو، دھاگوں کو. بتائیے کتنی صورتیں ہیں. میں کسی کو اپنا رب نہیں مانتا کہ میری حفاظت کرے گا. میں کسی کو معبود نہیں مانتا کہ اس کے سامنے جا کے جھکوں، اس سے مانگوں. کوئی معبود نہیں. جن کو بھی لوگ پوجتے ہیں ہم ان کو معبود نہیں مانتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے اسے ہم جانتے ہوں نہ جانتے ہوں. ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو دو کام ہیں، ایک لا الہ الا اللہ کا اقرار، اور دو اللہ کے سوا تمام معبودوں کا انکار. جب تک کہ یہ دو چیزیں جمع نہ ہو کلمہ فائدہ نہیں دیتا. اور قل هو اللہ احد صحیح نہیں ہوا، اس میں ابھی اور اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر واقعی اس نے اس اقرار کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ باطل معبودوں کا انکار کر دیا، تو اب کہا حرم مالہ و دمہ، اس کا مال اور اس کا خون اب محفوظ ہو گیا. حرام کا معنی عربی زبان میں منع کا ہوتا ہے. اب اس کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ محفوظ ہو گیا، سیف ہو گیا. اس کا مال بھی اور اس کی جان بھی. دم سے مراد یہاں اس کا خون ہے، یعنی اس کی زندگی قتل نہیں کر سکتے اس کو، کیونکہ جسم سے خون جب نکل جاتا ہے پورا آدمی مر جاتا. دل میں خون ہی نہیں پہنچے گا، دھڑکے گا کیسے؟ سسٹم بند. تو خون اور اس کا مال حرام ہے، اور اس کا حساب کس پر ہے؟ یعنی تم اس کے بارے میں بدگمانی مت کرو کہ اس نے دکھاوے کے لیے، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے. اب اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ دیکھے گا قیامت کے دن کہ اس کا کلمہ سچا تھا یا نہیں. تو تیسری چیز معلوم یہ ہوئی کہ غیر اللہ کے معبود ہونے کا انکار بھی ضروری ہے. اگر یہ انکار نہ ہو تو فائدہ نہیں. نمبر 4، اللہ کو ایک ماننے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے واسطوں کو معبود نہ مانیں. دیکھیے اللہ ایک ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں، وہ ایک ہی معبود ہے. مشرکین اللہ کو ایک مانتے تھے، معبود مانتے تھے، لیکن شرک کرتے تھے. کیوں کرتے تھے میں نے بتایا، یہ ہم دیکھیں گے. کیوں کرتے تھے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے. آپ دیکھیے بہت سے مسلمان کہتے ہیں ہم اللہ کو تو ایک مانتے نا، تو شرک کہاں سے ہوا؟ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں ہم، کہو اللہ ایک ہے، تو ہم ایک مان رہے اللہ کو. جو دو مانتا ہے وہ شرک کر رہا ہے، ایک ماننے والا شرک نہیں کرتا. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان جو قل هو اللہ احد کا اقرار کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، کیا توحید بس اتنی ہے؟ کیا اللہ کو ایک ماننے سے آدمی موحد ہو جاتا اور صرف وہ آدمی مشرک ہے جو دو مان رہا؟ نہیں، بلکہ مشرکین بھی اللہ کو ایک مانتے تھے. پھر لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانتے. پہلا معاملہ کیا ہوا؟ ایک. ٹھیک ہے بھائی، دو برابر، اس کو اچھے سے سمجھے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ سورت جو ہے، یہ سورت توحید کی سورت ہے. ایک
اللہ کو ایک مانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم ایک مانتے ہیں نا، دو تھوڑی نہ مانتے ہیں، تو ہم کیسے شرک میں پڑے؟ دوسرا پوائنٹ، وہ کہتے ہیں ہم کیسے شرک کر رہے ہیں، ہم اللہ کے برابر تو نہیں مانتے ان کو، ہم قبروں کو، نبیوں کو، بزرگوں کو اللہ کے برابر نہیں مانتے، ایکول نہیں مانتے، وہ چھوٹے ہیں، کمتر ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم بولتے نا اللہ اکبر، یہاں یاد رکھیں کہ اللہ کو مقام و مرتبے کے اعتبار سے بڑا ماننا، لیکن بتوں کی یا قبروں کی یا اولیاء کی عبادت کرنا کیا انہیں اللہ کے برابر نہیں کرتا ہے؟ اس اعتبار سے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں، اور وہی عبادتی اعمال اگر غیر اللہ کے لیے کیے جائیں تو ہم نے ان کو بھی معبود بنا لیا اپنے عمل سے، اور پھر معبود اللہ بھی اور معبود قبر والے بھی، معبود بت بھی، تو اب معبود ہونے میں دونوں کو برابر کر دیا، تو اگرچہ مقام میں برابر نہیں کیا لیکن معاملے میں برابر کر دیا، معبود ماننے میں دونوں کو برابر کر دیا، یہ بھی معبود وہ بھی معبود، اس کے بھی آگے سجدہ اس کے بھی آگے سجدہ، اس کے بھی نام کی نظر نیاز اس کے بھی نام کی نظر نیاز، اس سے بھی دعا اس سے بھی دعا، اس کے بھی نام کی اس کے بھی نام سے ذبح کر رہے ہیں، اور ان کے بھی نام سے ان کو بھی خوش کرنے کے لیے ذبح کر رہے ہیں قبروں پر جا کر۔ تو اگرچہ یہ مانتا ہے کہ نہیں اللہ کے برابر نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، ہاں، لیکن تو نے عبادتی عمل ان کے بھی ساتھ کر کے انہیں اللہ کے برابر کر دیا، معبود کا مقام تو نے ان کو دے دیا، اگرچہ تو ان کو اللہ کے برابر نہیں مانتا ہے، اللہ کو بڑا ہی مانتا ہے، لیکن تو نے مانا کہ اللہ بھی معبود ہے، بڑا معبود، اور یہ معبود ہے لیکن چھوٹے معبود، تو معبود ہونے میں تو برابر کر دیا نا۔ تو برابر کرنا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو معاملہ اللہ کے ساتھ خاص تھا تو نے ان کے ساتھ بھی کیا۔ مشرکین کیا کرتے تھے آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے سوا، من دونہ اللہ کے سوا، اولیاء بنا رکھے ہیں، اولیاء کارساز، نگہباں، سرپرست، کاموں کے بنانے والے، بڑے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں، بگڑی بنانے والے، مانا ان کا کہنا کیا ہے؟ یہ ان کا جملہ ہے، یہ ان کا جملہ ہے کیا؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہاں ہے ما اور یہاں الا، ہم نہیں کرتے ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کریں، ہم ان کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ مقصود نہیں ہیں، جن کی عبادت مشرکین کرتے تھے وہ ان کے مقصود نہیں تھے، یہی ہم کو چاہیے، ان کو اللہ چاہیے تھا۔ پھر یہ بت کیوں، یہ معبود کیوں؟ یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تم کو کس تک پہنچنا ہے؟ ان تک نہیں، یہ تو پہنچانے والے ہیں۔ پھر کس تک پہنچنا ہے؟ اللہ تک۔ تو ان کا گول کیا تھا؟ ان کا مقصود کون تھا؟ ان کا مقصود اللہ تھا۔ اللہ کو مقصود بنانے کے باوجود بھی وہ کیا ہوئے؟ مشرک ہوئے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو بس ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ تک پہنچائیں۔ اللہ نے کہا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اس چیز میں جس میں یہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے جو اختلاف کر رہے ہیں، اس اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ ضرور کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے ایسے انسان کو جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو، جو جھوٹا ہو اور انکاری ہو۔ کفار کفر سے بھی ہے، کفر کرنے والا، پرلے درجے کا کافر۔ کیوں کہا اللہ نے ان کو جھوٹا، اور کیوں کہا ان کو ناشکرا اور کافر؟ ناشکرا اور کافر کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے معبود نہیں ہیں، یہ تمہارے ذہن کی اپج ہے۔ اللہ نے کہا ایسا کرنے کے لیے نہیں، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ تو یاد رکھیں، یہاں پر مشرکین اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو بڑا مانتے تھے اور ان کا مقصد اللہ تک پہنچنا تھا۔ ان بتوں کی، معبودوں کی حیثیت بس اتنی تھی کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، ورنہ اصل تو اللہ ہی تھا ان کے نزدیک، اصل مقصود تو اللہ ہی تھا، بڑا اللہ ہی تھا، لیکن انہوں نے برابر کر دیا ان کو کس چیز میں؟ عبادت میں، کہ انہوں نے مانا کہ اللہ بڑا ہے، اللہ کی بات تو کرنا ہی چاہیے، یہ چھوٹے ہیں لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے بھی ان کی عبادت کرنا چاہیے، ان کی بھی عبادت، اللہ کی بھی عبادت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو معبود ہونے میں تم نے برابر کر دیا نا اس کو، اگرچہ تم اللہ کو بڑا مانتے ہو لیکن معبود ان کو بھی مان کر ان کو اللہ کے برابر کر دیا تم نے۔ تو اللہ کے برابر وہ مقام کے اعتبار سے نہیں مانتے تھے ان کو، ان کی عبادت کرتے تھے وہ اعمال جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ اعمال اپنے بتوں کے لیے بھی کرتے تھے، اس اعتبار سے انہوں نے انہیں اللہ کے برابر کر دیا، معبود کا مقام دے کر، اگرچہ وہ ان کو چھوٹا اور اللہ کو بڑا مانتے تھے۔ آج بھی کئی لوگ یہ مانتے ہیں ہم ان کو اللہ کے برابر تھوڑی بولتے ہیں، اللہ والوں کو جن کی قبروں پر ہم قربانیاں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان کو دعا میں پکارتے ہیں، ان کو ہم اللہ کے برابر نہیں مانتے۔ ہاں تم ان کو اللہ کے برابر نہیں مانتے، لیکن اللہ کے حق میں تو تم نے ان کو برابر کر دیا کہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے، وہ حق تم نے ان کو بھی تو دیا نا، ان کی بھی عبادت کی، وہی اعمال جو اللہ کے لیے خاص تھے ان کے لیے بھی کیے تم نے، تو تم نے ان کو اللہ کے برابر بنا دیا، چاہے تم انہیں اللہ کے برابر نہ مانو مقام میں، لیکن تم نے سلوک میں ان کو اللہ کے برابر کر دیا، وہی معاملہ جو اللہ کے ساتھ تمہارا تھا ان کے ساتھ بھی ہو گیا۔ تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ قل هو اللہ احد ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ نہ مقام میں اللہ کے برابر کسی کو بنایا جائے اور نہ اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے، جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ان کے ساتھ نہیں، انہیں چھوٹے مان کر معبود نہیں مان سکتے، اللہ تک، اس کو شرک توسل کہتے ہیں، شرک توسل، وسیلے والا شرک، کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ان اللہ والوں کو بھی پوجنا پڑے گا، یہ مشرکین کا شرک تھا جس کو شرک توسل کہتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ان بزرگوں کو بھی خوش کرنا پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تک پہنچائیں گے اور ہماری سفارش کریں گے۔ تو یاد رکھیں یہ چوتھی چیز تھی جو ہم نے دیکھی، ایک قل هو اللہ احد کے تقاضوں میں سے، قل هو اللہ احد کے تقاضوں میں سے ایک اللہ ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں، دو اللہ ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں، تین اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کافی نہیں، اللہ کے سوا باقی سب کے معبود ہونے کا انکار بھی ضروری، چار اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں، چاہے ان کو چھوٹا مانیں، برابر نہ کریں، لیکن اللہ کو ایک ماننے کا تقاضا یہ کہ ایک انسان اللہ ہی کی عبادت کرے، کسی اور کی نہیں، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے شرک توسل میں مبتلا نہ ہو،
جس میں مشرکین تھے تو وہ بھی ایک مانتے تھے اللہ کو، لیکن اللہ کے حق میں اکیلا نہیں مانتے تھے. وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، لیکن بتوں کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے اللہ تک پہنچنا ہو تو. اسلام میں اس کو منع کر دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں. مزید باتیں انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.